بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم علم صرف کا تعارف پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 4، علم صرف کی مشہور اصطلاحات۔ سب سے پہلے صیغہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ صیغہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ علم صرف میں لفظ صیغہ بار بار استعمال ہوتا رہتا ہے کہ یہ فلاں صیغہ ہے، یہ فلاں صیغہ ہے۔ تو صیغہ کہتے کسے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ صیغہ کے لغوی معنی نمونہ یا ساخت کے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے صیغہ کہتے ہیں نمونہ یا ساخت کو، اور اصطلاح میں صیغہ کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ اور اصطلاح میں اس سے مراد کسی کلمے کے حروف و حرکات و سکنات کا مخصوص ترتیب کے ساتھ ایک خاص حیت میں ہونا، اصطلاح میں یہ صیغہ کہلاتا ہے۔ کوئی بھی کلمہ ہو، ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ حروف ہوتے ہیں، کچھ حرکات ہوتے ہیں، اور بعض میں سکنات بھی ہوتے ہیں۔ تو حروف و حرکات و سکنات کے مخصوص ترتیب سے جو صورت پیدا ہوتی ہے، جو شکل پیدا ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں صیغہ۔ جو بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد، اصطلاح میں اس سے مراد کسی کلمے کے حروف و حرکات و سکنات کا مخصوص ترتیب کے ساتھ ایک خاص حیت میں ہونا صیغہ کہلاتا ہے۔ جیسے دیکھیے ضرب، ضرب میں ضاد را با یہ حروف ہیں، اور تینوں ضاد پر بھی، را پر بھی اور با پر بھی زبر ہے۔ تو حروف اور حرکات کی ترتیب سے جو شکل حاصل ہوئی، جو صورت حاصل ہوئی، اسے کہتے ہیں صیغہ۔ ٹھیک ہے۔ واحد، واحد سے مراد کیا ہے؟ آپ علم صرف میں بار بار لفظ واحد سنیں گے، واحد پڑھیں گے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے۔ واحد کہتے کسے ہیں، واحد سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ ایسا کلمہ جو ایک فرد پر دلالت کرے، جو کلمہ ایک فرد پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں واحد۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ سے مراد کیا ہے؟ ایسا کلمہ جو دو افراد پر دلالت کرے، جو کلمہ دو افراد پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں تثنیہ۔ جمعہ کسے کہتے ہیں؟ جمعہ ایسا کلمہ جو تین یا تین سے زائد افراد پر دلالت کرے، جو کلمہ تین یا تین سے زائد افراد پر دلالت کرے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ فعل لازم، فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ فعل جس کے سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو۔ فعل کہتے ہیں ورب کو، ٹھیک ہے، جو کام کرتے ہیں، آسانی کے لیے سمجھیں کام، ٹھیک ہے۔ اور جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فاعل، اور جس پر کام واقع ہوتا ہے، جو آبجیکٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مفعول بھی۔ تو فعل لازم کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ فعل لازم وہ فعل جس کے سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو، یعنی جو فعل صرف فاعل سے مل کر پورا ہو جائے، مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو، اسے کہتے ہیں فعل لازم۔ جیسے جاء زید، دیکھیے جاء ایک فعل ہے جو اپنے فاعل زید کے ساتھ مل کر پورا ہو رہا ہے۔ جاء زید، زید آیا، یہاں پہ مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، تو یہ ہو گیا فعل لازم۔ فعل متعدی وہ فعل جسے سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بھی کی ضرورت ہو، یعنی جس فعل کو سمجھنے کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کی بھی ضرورت ہو، اسے کہتے ہیں فعل متعدی۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال دیکھیے ضرب زید عمرا، تو اس میں ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، اور عمرا مفعول بھی ہے۔ زید نے عمرو کو مارا۔ اب دیکھیے کوئی مارے گا تو کسی کو مارے گا، اگر کس کو مارا یہ بیان نہ کیا جائے تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے فعل متعدی کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے کہ فعل متعدی وہ فعل جسے سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بھی کی ضرورت ہو۔ فعل مثبت وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، جس فعل میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے اسے کہتے ہیں فعل مثبت۔ جیسے
نصر زیدن، زید نے مدد کی، نصر زیدن، زید نے مدد کی۔ تو یہاں پہ دیکھیے مدد کرنا پایا جا رہا ہے، کام کا ہونا پایا جا رہا ہے، مدد کے کام کا ہونا پایا جا رہا ہے، تو اسے کہیں گے کہ یہ فعل مثبت ہے۔ فعل منفی وہ فعل جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے، جیسے ما نصر زیدن، زید نے مدد نہیں کی۔ تو دیکھیے یہاں پہ مدد نہ کرنا پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ فعل منفی ہے۔ فعل منفی وہ فعل جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے، جیسے ما نصر زیدن، زید نے مدد نہیں کی۔ فعل معروف، فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف، سبجیکٹ کی طرف کی گئی ہو، اسے کہتے ہیں فعل معروف۔ جو کام کرنے والا ہے اس کی طرف اگر فعل کی نسبت کی گئی ہو تو اسے کہتے ہیں فعل معروف، جیسے نصر زیدن، زید نے مدد کی۔ تو دیکھیے نصر فعل ہے، نصر فعل کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف جو کہ اس کا فاعل ہے، مدد کس نے کی؟ زید نے کی۔ تو نصر فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے، مدد کرنے والے کی طرف کی گئی ہے، تو یہ ہو گیا فعل معروف۔ فعل مجہول وہ فعل جس کی نسبت مفعول بہ کی طرف کی گئی ہو، جس فعل کی نسبت مفعول بہ کی طرف یعنی آبجیکٹ کی طرف کی گئی ہو اسے کہتے ہیں فعل مجہول، جیسے نصر زیدن، اسے نصرہ پڑھنا ہے، نصر زیدن، زید کی مدد کی گئی۔ اب مدد کس نے کی اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں پہ دیکھیے زید جو کہ حقیقتاً مفعول ہے کیونکہ اس کی مدد کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مفعول حقیقتاً ہے، اس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے، تو یہ ہو گیا فعل مجہول۔ تمرین سوال نمبر 1، صیغہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کلمے کے حروف و حرکات و سکنات کے مخصوص ترتیب سے جو خاص حیت حاصل ہوتی ہے اسے صیغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر جو لکھا ہے اسے جتنا یاد کر کے وہی لکھ دیں۔ سوال نمبر 2، واحد، تثنیہ اور جمع کی تعریف تحریر کریں۔ واحد اس کلمے کو کہتے ہیں جو ایک فرد پر دلالت کرے، جو کلمہ ایک فرد پر دلالت کرے اسے واحد کہتے ہیں، جو کلمہ دو افراد پر دلالت کرے اسے تثنیہ کہتے ہیں، اور جو کلمہ تین یا تین سے زیادہ افراد پر دلالت کرے اسے جمع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، فعل لازم و متعدی کی تعریف لکھیں۔ فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کا محتاج نہ ہو، یعنی جو فعل صرف فاعل پر پورا ہو جائے، جس فعل کو مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو اسے کہتے ہیں فعل لازم، جیسے جاء زید۔ اور فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جسے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو، اسے کہتے ہیں فعل متعدی۔ امید ہے کہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔ اب نیچے سوال نمبر 4، 5 بھی ہے، دیکھیے سوال نمبر 4، فعل مثبت اور فعل منفی کی تعریف مثال کے ساتھ لکھیں۔ فعل مثبت اسے کہتے ہیں جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو اس میں مارنے کے کام کا ہونا پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مارنے کے کام کا کرنا پایا جا رہا ہے، مارے گا تو کوئی مارے گا، تو یہ ہو گیا فعل مثبت۔ فعل منفی جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے، جیسے ما ضرب زید، زید نے نہیں مارا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5، فعل معروف اور مجہول کی تعریف مثال کے ساتھ تحریر کریں۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں، مجہول کسے کہتے ہیں، مثال کے ساتھ لکھنا ہے۔ فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، جیسے اوپر مثال دی گئی ہے نصر زید یا ضرب زید، تو یہاں پہ کیونکہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے، کام کرنے والے کی طرف کی گئی ہے، تو یہ ہو گیا فعل معروف۔ اور فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس فعل کی نسبت مفعول بہ کی طرف کی گئی ہو، آبجیکٹ کی طرف کی گئی ہو، اسے کہتے ہیں فعل مجہول، جیسے نصر زید، ضرب زید، زید مارا گیا، زید کی مدد کی گئی۔ اب مدد کرنے والا کون ہے، ماننے والا کون ہے، اسے بیان نہیں کیا گیا، یہاں فعل کی نسبت مفعول بہ کی طرف کی گئی ہے، تو یہ ہو گیا فعل مجہول۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کی درسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔